والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنی بے پایاں رحمت اور نعمت سے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت، منور اور انتہائی باسعادت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت ایک کورس کروانا چاہتے ہیں۔ وہ کورس ایک اور کورس کا ایک جز ہے، اور وہ دوسرا کورس جو بنیادی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، ایک دستور، ایک آئین اور کہا جائے کہ فرامین کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ دین یا مذہب یا سسٹم یا ضابطۂ حیات انسانیت کو ایک پرامن اور ایک خوشحال اور ایک باہمی محبت، مودت، الفت اور باہمی خیر سگالی، باہمی احترام اور باہمی مواسات اور ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ اس دین کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن توحید ہے کہ انسانیت کو ایک محور پہ جمع کر دیا جائے، ان کی سوچوں، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کی امنیات، ان کے ارمانیں، ان سب کا ایک محور ہو، تاکہ یہ تشتت کے شکار نہ ہو کہ کوئی ادھر کو دل لگائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کو دل لگائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کو نگاہ لگائے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کو نگاہ لگائے بیٹھا ہے۔ ان میں ایک یونٹی ہو، ایک اتحاد ہو۔ یہ اصل میں کہنے کو تو اللہ رب العزت کی توحید بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید، ان کے وحدت کو بیان کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری وحدت ہے کہ ہمارا سب کا رخ ایک ہو۔ پھر رخ ایک ہو
اس کے کچھ مظاہر بھی ہوں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیت المعمور جو آسمانوں میں تھا اس کے بالکل سیٹ پر اس زمین میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اپنا ایک گھر بتا دیا کہ بھئی یہ میرا گھر ہے اور یہ گھر تمہاری توجہات اور تمہارے رخ کا مرکز ہے۔ اس گھر کی عبادت نہیں کرنی، یہ تو ایک علامت ہے، ایک رخ ہے، ایک وے ہے، ایک جہہ ہے جس کو جہہ کہتے ہیں، ایک اتجاہ ہے، آپ اس طرف جہہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اس لحاظ سے محترم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پوری انسانیت کے توجہات کا مرکز بنا دیا ہے۔ ہم سب اس طرف منہ کرتے ہیں، تو جس طرف آدمی منہ کرتا ہے وہ جگہ لازمی سی بات ہے، کوئی بھی سنجیدہ آدمی ہوگا، کوئی بھی مہذب آدمی ہوگا، وہ اس کا احترام کرے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ مسجد حرام بھی ہے اور البیت المحرم بھی ہے، جیسے البیت المقدس ایک ہے، یہ البیت المحرم ہے، البیت الحرام ہے یہ، تو یہ اس لیے احترام کی جگہ ہے۔ تو نماز اس کی طرف، نمازوں میں ایک دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت سے مناجات کی جائے، اللہ رب العزت سے باتیں کی جائے، راز و نیاز کی جائے۔ محبوب سے اگر راز و نیاز ہو تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے بات کریں، آپ جو کچھ کہیں گے میں سن رہا ہوں، جواب بھی دوں گا، آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، آپ مانگیں میں دیتا ہوں۔ پھر محبوب کے سامنے، اس اللہ کے سامنے ظاہری تو آپ ادھر کو منہ کیے ہوئے، لیکن حقیقت میں اصل انسان ایک جوہر کا نام ہے، ایک روح کا نام ہے، جو اندر کو ہے، وہ اندر کا انسان جو ہے وہ اصل میں الست بربکم قالوا بلی، اس طرز پر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو پھر کبھی یہ ظاہری جو باڈی ہے جس میں انسان کی روح جو ایک عارضی چیز ہے، یہ ایک سواری ہے، یہ سواری کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، یہ اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، قیام بھی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا، اگر آپ ذرا سا تصور فرما لیں کہ پوری دنیا اس وقت نماز پڑھ رہی ہے، کوئی پڑھ کر فارغ ہوا ہے، کوئی پڑھ کر جا رہا ہے، کوئی پڑھنے کی طرف آ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، اور پوری دنیا ہر طرف سے ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو لوگ، کوئی زور کی پڑھ رہا ہے تو کہیں عصر ہو گئی ہے، تو کہیں مغرب ہو گئی ہے، تو کہیں عشاء ہو گئی ہے، تو کہیں جہاں ابھی عشاء کو ہونے کو ہے وہاں فجر ہو رہی ہے، اور اذانیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرف منہ کر کے پھر ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ہماری یہ باڈیاں یہاں رہ جاتی ہیں۔ یہ باڈیاں سب کے سب پوری دنیا میں یوں قریب، اور پھر اس طرح محوری انداز میں دور 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 ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اسی بیت کی طرف متوجہ، سب دنیا میں پڑے ہوئے۔ یہ ایک محور۔ اب جب آپ کو ایک ایسی سوسائٹی کہ جن کے رخ ایک ہو، جن کا خدا ایک ہو، اور جو کسی ایک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ 35 کروڑ یا 36 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، یا وہ معنویت اور مجوسیت کی طرح جو ہے نا لا تتخذوا الہین اثنین، وہ اثنینیت کے قائل ہو خدا ہونے میں، کہ ایک خدا شر کا ہے ایک خیر کا ہے، یا پھر جو ہے نا لا تقولوا ثلاثہ، وہ تثلیث کا قائل ہو، یا خدا نخواستہ کوئی ابنیت اور بنوت کا قائل ہو، یا آج کل ہمارے ہاں جو چکر چلتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ محبت میں اپنے ائمہ کے حوالے سے، اپنے بزرگوں کے حوالے سے ان کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو نبی کا درجہ دے دیتے ہیں، اور نبی کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش دے دیتے ہیں کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، یا خدائی صفات ان میں اتارنے کی کوشش کرتے۔ پیغمبر نے منع فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میری مدح میں مبالغہ، اتنی مبالغہ رائی نہ کرو جتنی مبالغہ رائی نصارہ نے ابن مریم میں کی، کہ ان کو خدا بنا بیٹا، اور پھر قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وامی الہین من دون الناس، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی سوا خدا بنا لو؟ تو اب یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوئی، یہ ہونے نہیں چاہیے تھی۔ ہماری توجہات کا مرکز ایک ہونا چاہیے تھا،
جب وہ مرکز ایک ہوا اور اس کے لیے کچھ ظاہری عوامل ایکسرسائز کے طور پر اور یا اس یک محوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے نماز آ گئی، تو اب نماز میں باہمی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ملاقاتوں میں غریب بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، تو ایک محمود ہے تو ایک ایاز ہے، تو اب وہ وہاں پر یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو ایاز ہیں ان پر خرچ بھی کرو، ہم نے آپ کو دیا ہے، رزق دینے والے کا ہمیں کسی کے رزق میں اضافہ کرنا، کسی کے رزق میں کمی کرنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو ملک دینا، کسی سے ملک چھیننا ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ سب کچھ ہم نے دیا، اب ہمارے دیے ہوئے میں سے ان کو بھی دو، یہ زکوٰۃ تم دو، تاکہ ظاہری سبب تم بن جاؤ، تو تم ان سے محبت کرو گے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کچھ مل رہا ہے، آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ محبوب بن رہے ہیں، تو دونوں طرف اس طرح جو ہے وہ محبت بنے گی، انسانیت کے فلاح کے لیے ہے سب کچھ۔ پھر ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں دیں، ہم نے کمایا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا یہ لوگ کیوں نہیں کماتے ہیں، یہ بھی کماتے ہوتے، اور یہ غریب ہے تو اللہ نے غریب بنایا، اللہ رب العزت نے فرمایا تم ذرا بتکلف تھوڑا سا غریب بن کے دکھاؤ ایک مہینے کے لیے، کہ تمہیں کھانا بھی نہ ملے، پینا بھی نہ ملے، اور تمہاری بیویاں بھی نہ ہوں، کہ تمہیں بھی اس طرح کے کچھ عوارض لاحق ہوں، یہ مشابہت ان لوگوں کے اختیار کرو، جو تمہارے اوپر گزرے گی تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کچھ کیا جانا چاہیے یا نہیں، تو اس کے لیے روزے کا وہ کر دیا انتظام۔ یہ مشابہت اس میں اعطاء للفقراء ہے، اور اس میں مشابہت بالفقراء ہے کہ آپ فقیر، مسکین، ناچار اور بیچار اور لاچار اس قسم کے مشابہت اختیار کریں۔ جب آپ مشابہت اختیار کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، تکلیف کا اندازہ آدمی کو جب ہوتا ہے جب تکلیف آدمی کے اوپر خود آتی ہے۔ ایک شعر ہے پشتوں میں کہ وہ آدمی کسی کے آنسوؤں کا کیا احساس کر سکتا ہے کہ جب اس نے زندگی بھر کبھی آنسو بہائے نہ ہو، تو ذرا آنسو بہا کے دکھائے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آنسو بہانے والے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے، ان کے لیے کیا مسائل ہے، یہ کتنی تکلیف میں ہے۔ تو اس کے لیے روزے کا اہتمام فرمایا، روزہ بھی ہو گیا، زکوٰۃ بھی، نماز بھی، توحید بھی۔ اب بات آ گئی کہ بھئی کبھی کبھار زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت ہو تو، استطاعت نہ ہو تو نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہے تو یہ جو پوری دنیا اس گھر کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، یہاں آ کر ذرا اس مظاہرے میں شرکت کریں، لیکن تکبر کے ساتھ نہ آئیں، نخروں میں نہ آئیں، سادے سے کپڑے پہن کر آ جائیں، سادے انداز میں آ جائیں، اور اللہ کے پاس اپنے حاضری لگوائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کے پاس حاضری لگوائیں، یہاں کے حکمرانوں کے پاس نہیں۔ وہ پیغمبر کی قوم ہے، ہمارے لیے محترم ہے، اللہ کو بھی محترم ہے، اسی لیے پیغمبر کا انتخاب ان میں کیا۔ وہ زمین بھی محترم ہے، کیوں؟ اس زمین میں اللہ کا گھر ہے۔ وہ زبان بھی محترم ہے، کیوں؟ اس زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ وہ زبان بھی محترم ہے، وہ منطقہ بھی محترم ہے، وہ قوم بھی محترم ہے، اور اللہ رب العزت نے علی وجہ البصیرت ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ تجزیے میں غلطی ہو گئی جیسے ہمارے آج کل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، باقاعدہ ہوا ہے۔ ان کا احترام، ان کے اموال، ان کی عزت، ان کی شان شوکت وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تم وہاں اپنی حاضری اپنے رب کے پاس لگاؤ لبیک کہتے ہوئے، اور پھر وہاں کالا، گورا، سفید، سیاہ، غریب، مسکین، چھوٹے قد والا، بڑے قد والا، مختلف زبانوں والا، مختلف رنگوں والا، مختلف منطقوں والا، وہ سب ایک انسانیت جمع ہو جائے گی۔ یہاں سے وہ پھر ان کو خطبہ حج میں ایک پیغام ملے گا، ایک دوسرے سے ملاپ میں بھی ایک پیغام ملے گا، انسانیت ایک دوسرے کو بھائی بنا دے۔ یہ بنیادی ارکان اسلام کے۔ اب جب یہ اسلام یہی سکھاتا ہے تو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ان سب میں وہ عامل ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ وہ انسان بنو۔ روزہ صرف ظاہری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، سر پر ہے نا روزہ کہ آپ نے روزہ رکھ لیا،
لہذا آپ کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے، اور ازدواجی زندگی سے بھی آپ منقطع ہیں، لہذا آپ کا روزہ ہو گیا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ ان کو ان کے روزے میں سے کچھ نہیں ملتا سوائے یہ کہ بھوک، کہ وہ بھوکے رہے، بس کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، اور معاشرت میں بھی نہیں رہے، اور یہی ان کا روزہ ہے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ایسے تہجد گزار اور رات کو قیام اللیل پڑھنے والے لوگ ہیں کہ ان کو ان کے قیام اللیل سے کچھ نہیں ملتا سوائے یہ کہ وہ بیدار رہے، وہ جاگتے رہے۔ تو جاگتے رہنا تو مقصود نہیں ہے، بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ مقصود خود نشان زد کر کے خود اس پر نشان لگایا، یہ ہے اس لیے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ وہ لوگوں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اس کے نظام پر، اس کے پیغمبر پر، اس کے ملائک پر، اس کی کتابوں پر اور یوم البعث پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یہ لکھا جا چکا ہے کہ تم نے روزے رکھنے، اور روزے کس کے رکھنے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس روزے میں حاضر ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، صحیح ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، فلیصمہ، اس کے روزے رکھے۔ جب وہ اس کے روزے رکھے گا تو یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں فرض کیے گئے، سابق ملل اور سابق امم اور سابق ادیان و مذاہب میں بھی یہ روزے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ان پر بھی تھے۔ یہ گویا یہ روزے انسانیت میں ہیں، پوری انسانیت میں، بلا قید زمان و مکان، اس میں زمان و مکان کے کوئی قید نہیں ہے کہ کسی خاص منطقے کے لوگ روزے رکھیں اور دوسرے منطقے کے نہ رکھیں، یا کسی خاص زمانے کے لوگ روزے رکھتے تھے اور اب نہیں ہیں۔ یہ روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار بنو گے، متقی بن جاؤ گے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ساری نعمتیں متقین کی ہے، متقین نعمتوں میں ہیں، متقین باغات میں ہیں، متقین کے لیے حور ہے، ان کے لیے عیون ہے، ان کے لیے فواکہ ہیں، ان کے لیے مختلف نعمتیں اور مختلف آسائشیں اور مختلف سہولیات اور فیسلٹیز ہیں۔ اور جو متقین نہیں ہیں، جو فساق و فجار ہے، وہ اس کی ضد میں ہے، وہ اس کے اپوزٹ میں ہے، ان کے لیے پھر عذاب ہے، ان کے لیے پیپ ہے، ان کے لیے خون ہے، ان کے لیے زقوم ہے، ان کے لیے پھر مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ اور وہ ایسے عذاب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی تھپڑ وپڑ مار دے گا یا کوئی دھکا دے دے گا یا کوئی تھوڑا سا ڈانٹ لے گا، نہیں نہیں، لا يعذب عذابہ احد، اللہ تعالیٰ جس طرح عذاب دیتا ہے ان کی مار کی طرح کسی کی مار ہو ہی نہیں سکتی۔ ولا یوثق وثاقہ احد، وہ اس طرح باندھ کے رکھتا ہے کہ اس طرح کوئی باندھ نہیں سکتا۔ یہ جو ہم یہاں بڑے پہنے خان بنتے ہیں کہ ہم بھی باندھ سکتے ہیں لوگوں کو اور سزائیں دے سکتے ہیں اور مختلف، وہ ایسی سزائیں کہ ان کے سامنے یہ ڈرل مشینیں اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ جو تیزاب اور یہ سب بھول جائیں گے، یہ سب ہوا ہو جائے گا۔ یہ آگ، یہ دنیا کی آگ اور یہ آتش و آہن کی جو بارشیں ہو رہی ہیں، یہ ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ نعمتیں بھی ایسی ہیں اور زحمتیں بھی ایسی ہیں، لیکن یہ متقین کے لیے، اور یہ کتاب یہ بھی متقین کے لیے، یہ قرآن کریم فرمایا نا، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو ھدی للمتقین، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور روزہ کس لیے؟ کہ تم متقی بنو، یہ کورس ہے اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ جب انسان بہیمیت سے تھوڑا سا ہٹتا ہے تو وہ انسانیت کی طرف آتا ہے، وہ ملکوتی صفات اختیار کرتا ہے، اور جب وہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور ازدواجی تعلقات میں ہوتا ہے تو وہ بہیمیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہیمیت میں کیا ہے کہ شعور تو ہوتا ہے، اس کو عقل کم ہو جاتی ہے۔ جانوروں کو عقل ہے ہی نہیں،
اور یہ جو انسان بہیمہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، اس کے شعور میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عقل میں کمی ہو جاتی ہے۔ ابنی ان من الرجال بہیمۃ علی صورت السمیع البصیر، میرے بیٹے بہت سارے لوگوں میں سے جانور ہے، علی صورت الرجل السمیع البصیر، ایک دیکھتے سنتے انسان کی شکل میں، شکل اس کی انسان کے دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، لیکن جانور ہے۔ تو اس جانور بننے سے، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو فہم و فراست اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، تو یہ ملکوتیت کی طرف آ جائے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ ماحول اپنے اوپر ساری و طاری کرنا چاہیے اور ساری و جاری بھی کرنا چاہیے۔ گھر میں وہ ماحول ہو، مسجد میں وہ ماحول ہو، سوسائٹی میں وہ ماحول ہو، مارکیٹ میں وہ ماحول ہو، سڑک پر وہ ماحول ہو، کئی سفر میں تو وہ ماحول ہو کہ بھئی انما انا صائم، انما انا صائم، کوئی گالی دے، کوئی بدتمیزی سے پیش آئے، کوئی معاملات میں خرابی پیدا، بھئی ہم لوگ تو روزے دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے آج آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں یا آپ بیمار ہیں، لیکن بنیادی طور پر بھئی ہم لوگ روزہ دار لوگ ہیں، ہم لوگ بھئی مولوی لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہم تو بھئی لڑائی جھگڑے والے ہیں، ہم تو تبلیغی قسم کے لوگ ہیں، تو اسی طرح بھئی ہم لوگ روزہ دار لوگ ہیں، روزہ دار لوگ لڑتے اڑتے نہیں ہیں۔ امساک ہے نا، امساک کا مطلب کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ طاقتور ترین آدمی کون ہوتا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ تم لوگ طاقتور ترین کس کو سمجھتے ہو؟ ما تعدون السرعۃ فیکم، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو بھی اس کی طاقتور اس آدمی اس کے سامنے آ جائے وہ اس کو پچھاڑ کے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا طاقتور ترین شخص وہ ہے کہ اس کو غصہ آ جائے، اس کے جذبات ابھر جائے، اس کے عواطف اس کو مجبور کر رہے ہوں، اس کے جذبات اس کو مجبور کر رہے ہوں کہ اب آپ کو حملہ آور ہونا چاہیے یا آپ کو اس کے دندان شکن جواب دینا چاہیے، جواب ہے بھی آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، کنٹرول کر لیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جائیں لوگوں کو معاف کر دیں، نہیں یار معاف کر دیں، کوئی بات نہیں بھئی ہم روزہ دار قسم کے لوگ ہیں، جھگڑوں میں نہیں پڑنے والے، اور پھر یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور مسلمان نہیں بھی ہے تو ہمارے ملک کا تو ہے، اور ہمارے ملک کا بھی نہیں ہے تو حضرت آدم کی اولاد تو ہے یار، ہمارے بابا جی کی تو اولاد ہے، ماں جی کی تو اولاد ہے حضرت حوا کی، ٹھیک ہے یہ امت اجابت نہیں ہے، امت دعوت تو ہے، اور یہ تو زیادہ قابل رحم ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام نہیں مانتا، یہ منکر ہے، کافر ہے، یہ پہلے سے پاگل ہے، اس کا دماغ پہلے ہی خراب ہے، اس سے کیا لڑنا ہے یار، چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جہاد نہیں ہے، جہاد تو جب بھی آپ ایک گھر بنائیں گے، ایک پرامن سوسائٹی بنائیں گے، یہ آپ کی سوسائٹی ہے، آپ نے یہاں گارڈ نہیں رکھے، اس لیے کہ آپ کا اندر کا ماحول ایک مہذب لوگوں کا ماحول ہے، ان کے لیے ان سب نے پہلے تیاریاں کی ہیں، انہوں نے اس کے لیے اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو پیسے بھی کمایا، تو ان کو تہذیب بھی دی، اور یہاں بتایا بھی جاتا ہے کہ اڑوس پڑوس کے یہ حقوق ہے، یہ پھر بھی کوئی آدمی عملاً خر دماغ بد دماغ یا اگر چوریاں کرتا ہے یا یہاں اگر اس ماحول کو خراب کرتا ہے تو آپ عملاً دفاع کرتے ہیں، یہ دفاعی جہاد ہے۔ اور یہ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے اس سوسائٹی پر کہیں سے حملہ ہونے والا ہے اور وہ حملے کے لیے فلاں جگہ پر تیاری ہو رہی ہے، اور آپ پہلے سے جا کر یا کچھ لوگ بھیج کر اس نیٹ ورک کو تباہ کر دیں، اس کو جدید حرب کی اصطلاح میں بین الاقوامی قانون میں گرم تعاقب کہتے ہیں۔ تو یہ گرم تعاقب جب آپ جب سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ جا کر ان کے سوچوں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیں، تو یہ اقدامی جہاد آپ اس کو کہلا دیں، یا چونکہ ان پر حملہ کے سبب ان کی سوچیں بنی ہیں، آپ نے تو رد عمل میں اپنا کام کیا ہے، تعاقب ہے نا، تعاقب پھر بھی رد عمل کا نام ہے، تو یہ اقدامی جہاد ہے۔ اب آپ اس کو اقدامی کہہ لیں یا رد عمل کہہ لیں، لیکن بنیادی طور پر اسلام لڑائیوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے،
لیکن اگر آپ اپنے گھر اپنے بچوں اور بار بار منع کر رہے ہیں اور ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، وہ پوری دنیا میں بنانا چاہتے ہیں اور اس کی کوئی خراب کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے اس پر کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ دفاعی جہاد کریں گے، حملہ آور نہیں ہو سوچے گا تو آپ پہلے سے ان پر پہل کریں گے، وہ اقدامی جہاد ہے۔ اسی لیے جہاد اسلام کے ارکان خمسہ میں نہیں ہے کہ ارکان خمسہ کا تعلق کیا ہے کہ محور ایک ہو، اس محور کی طرف توجہ کر کے اس کی عبادت کی جائے، ان سے مناجات کی جائے، ان کی گفتگو کی جائے، اس محور کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں اگر وہ غریب ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس محور کی طرف کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ بھوکے ہیں تو آپ ان کی مشابہت اختیار کر لیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس محور نے پھر ایک جگہ مختص کی ہے کہ یہاں پوری دنیا کے توجہات کا مرکز یہ ہو، تو اس کے لیے حج ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ اسلام کے اراکین ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو لوگ اسلام کے حوالے سے اپنی باتیں کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ ابھی میں نے آپ کو فجر کی نماز کی بات کی، دنیا میں سب سے پہلے اذان جہاں ہوتی ہے آسٹریلیا اور فیجی ہے آئی لینڈ میں، وہاں بھی گیا ہوں، مغرب میں بھی گیا ہوں، مشرق میں بھی گیا ہوں، شمال اور جنوب میں بھی گیا ہوں، اور میں لوگوں کو چیلنج کیا کہ آپ کو اسلام کے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اعتراض ہو آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی جواب نہیں بھی دے پاتا، لیکن میں اگر جواب نہیں دے سکوں تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری کم مائیگی ہوگی، میری کم علمی ہوگی۔ اسلام بنیادی طور پر، اور یہ اسلام جو ہے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا دین ہے، وہی دین ہے، اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاحات کی گئی۔ آخری ایڈیشن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور ایڈیشن آنا چاہیے اور اس میں یہ قدامت پرستی ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ کے ہاں تو آپ کے 1000 سال، اللہ کے ہاں ایک دن ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اب کل ہی کو تو گویا 1.5 دن ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے اللہ کے حساب میں، تو اب 2 دن بعد جو ہے وہ نیا ایڈیشن تو نہیں آتا۔ اب یہ ہمارے ہاں ہماری کمی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کی صحیح تحلیل، صحیح تجزیہ اور اس پر صحیح تعلیق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری عقلیں، ہماری سوچیں، ہمارے نظریات، ہمارے عقل اور ہمارے حواس خمسہ یہ علم کے ذرائع ہیں اور یہ سب کمزور ہیں، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ ادھر ہاتھ لگاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ لکڑی ہے، وہ پتھر ہے، یہ حواس خمسہ کی غلطی ہے۔ میں آپ سے کہا السلام علیکم، مزاج چاہیے، طبیعت ٹھیک ہے، والد صاحب کیسے ہیں؟ میں کہا پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ چلا یہ وہ نہیں ہے، آنکھوں نے غلطی کی، میں نے آپ کو آواز دی کچھ، آپ نے کچھ اور سنا، یہ کانوں کی غلطی ہے۔ یہ حواس خمسہ میں غلطیاں روزانہ ہوتی ہے۔ آپ کو بخار ہے، آپ میٹھی چیز کھا رہے ہیں اور وہ جو آپ کو کڑوی لگ رہی ہے، یہ علم کے اسباب جو ہے نا یہ حواس خمسہ ہے۔ اس کے بعد پھر عقل ہے کہ آپ کو جو جو چیزیں معلوم ہیں ان معلومہ چیزوں کو آپ مرتب کر رہے ہیں۔ بھئی وہ عبد الرحمن صاحب کون ہیں؟ آپ نہیں جانتے۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ عبداللہ ہے نا، وہ جو کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، وہ فلاں جگہ ان کا جو مکان تھا، اب یہ ہماری معلومات ہے، ان کو ترتیب دی، وہ ان کے والد صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس ترتیبی امور معلومہ، جو معلومات ان کو آپ نے ترتیب دی اس سے مجہولات حاصل کی۔ اب عبد الرحمن آپ کے یہاں مجہول تھا، لیکن معلومات کو مرتب کر کے اس سے نتیجہ نکالا، عبد الرحمن مجہول کے بجائے معلوم ہو گیا۔ اسی کو منطق کہتے ہیں، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ عقل سے بھی علم حاصل ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہے جس کو نظریہ کہتے ہیں، جس کو فکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو علم کا تیسرا طریقہ ہے وہ وحی ہے۔ وحی میں قطعیت ہے، اسی لیے دینی احکام جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے آتے ہیں، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حواس خمسہ سے کوئی تعلق نہیں، اور وحی آتی ہے آسمانوں سے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پیدا کی ہے۔ اب جب ہمارے حواس خمسہ ان میں کمی ہے اور اللہ رب العزت نے اس وحی میں فرمایا کہ بھئی تمہاری نظریں یہاں کمزور ہے، یہ جس کو تم رات دن سمجھ رہے ہو یہ رات دن نہیں ہے، رات دن تو تمہارے 1000 سال جب جمع ہو جاتے ہیں وہ ہمارا ایک دن بنتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ آپ کی سمجھ ناقص ہے۔ اب اس دیوار یا اس دروازے کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں اگر یہ کہتا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو صحیح ہے، اس لیے کہ میری نظر ناقص ہے، میری نظر قیامت کے دن تیز ہوگی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج کے دن ہم نے آپ کے پردے ہٹا دیے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
آج کے دن آپ کی نظر بہت تیز ہے، تو قیامت کے دن پھر ہڈی، چمڑا، چمڑے کے اندر گوشت، گوشت کے اندر ہڈی، ہڈی کے اندر گودا، وہ سب نظر آئے گا. کیوں؟ نظر تیز ہو جائے گی، یہ نظر وہ نظر نہیں رہے گی. تو یہاں ہم کمزور ہیں، یہاں ہم امتحان گاہ میں ہیں. ایک مرحلہ ہے، عبوری دور ہے، اس کو گزارنے کے لیے ہے. عبوری دور کے لیے جب آپ کہیں کیا کہتے ہیں اس کو شفیق بھائی، وہ جو آج کل یہ لوگ پتہ نہیں، فارم ہاؤس کے لیے جاتے ہیں، یا پہلے لوگ مر ہی جاتے تھے اس طرح، تو اس کے لیے آپ سارا گھر تو نہیں لے جاتے نا. عبوری دور ہے، اس کے لیے آپ نے بہت مختصر سا ایک دو جو ہے نا وہ شرٹ رکھ لیے، پینٹ رکھ لیے، جوتے بھی ایک رکھ لیے، دو رکھ لیے، کچھ مختصر سا سامان لے لیا. ایک آدمی فارم ہاؤس جا رہا ہے اور اس کے لیے ٹرکوں پہ سامان لے جا رہا ہے. لوگ کہیں گے یار دیکھو بیوقوف کو. تو ہم یہ کر رہے ہیں اس دنیا میں. 2 دن کے لیے ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں اور وہاں جو تعمیرات اور وہاں جو چکروں میں لگے ہوئے جیسے ہم یہاں مستقل ہیں. یہ عبوری دور ہے، آپ اس کو مد نظر رکھیں. ہم لوگ جنت کے لوگ ہیں، جنت میں رہتے تھے، ہمارے ماں باپ جنت میں تھے، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. لیکن اس عبوری دور میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گیا وہ نہیں جا سکے گا. لہذا ہمارا واپسی کا ٹھکانہ بھی وہی ہے. وہ ایک پرامن ماحول ہے، ایک مہذب سوسائٹی ہوگی جو ایک دوسرے کا احترام کرے. ہر طرف السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، الا قیلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا. وہاں کوئی فضول باتیں، گالی گلوچ، بدتمیزی، ارے ایسا نہیں ہوگا جیسے کوئی لیاقت آباد کے چوک پہ کھڑا ہے. یعنی بہت مہذب طریقے سے کسی کو بلائیں گے تب بھی بہت احترام سے، کسی سے بات کریں گے تب بھی بہت احترام سے. تو اس مہذب سوسائٹی کے لیے لازمی سی بات ہے، مہذب سوسائٹی کے لیے مہذب لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں دنیا کے اس عبوری دور میں چھوٹی سی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں ہم جیسے کوئی آ جائے غریب آدمی، مولوی لوگ آ جائے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ مولویوں کے ساتھ چکر بہت ہوتے ہیں، اس کو یہاں مکان نہیں دینا، اس کو فلیٹ نہیں دینا، اگرچہ یہ بہت ڈبل دے، یہ کہیں القاعدہ اور کہیں طالبان اور کئی چکروں میں پھنسا ہوا ہوگا. اور پھر ان کے مہمان بھی آتے ہیں ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے، وہ سارے گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ پورا نظام خراب کر دیتے ہیں. اور یہ کسی کی مانتے بھی نہیں ہیں، یہ بہت ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں. یہاں ہم نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو، ہمیں کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور وہاں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو جتنے بھی ٹیڑھے ہوں ہم اسی طرح ٹیڑھے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں. بھئی وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. وہاں تو انبیاء، صحابہ اور پتہ نہیں کیا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے نام پر اپنی جانیں قربان کی ہوں گی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس طرح ہو اور میں یہاں دنیا میں جو ہے اکالون للسحت اور جو ہے وہ حرام اور حلال اور سب جمع کرنے والے ہوں اور وہاں اس معاشرے میں ہوں، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو جب بار بار قرآن کریم میں فرمایا کہ کیا یہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں، کیا یہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں، کیا یہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں، کیا یہ، اور بار بار فرمایا بھئی ہم نے تو کھول کر آپ کے سامنے آیتیں رکھ دی، کھول کر آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھ دی، کھول کر آپ کے سامنے دلائل رکھ دیے. اب بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم اپنے سمجھ کا علاج کرو، کسی سمجھدار آدمی کے پاس چلے جاؤ، کسی سے سمجھنے کی کوشش کرو. ٹیڑھے پہ پہلے ہی ٹیڑھے ہو اور ٹیڑھے ہو جاؤ، نقصان ہو جائے گا تمہارا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی یہ سکھاتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم پہ چلو، مطلب سیدھے رہو. یہ صراط مستقیم کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سڑک ہے، مطلب آپ کی جو زندگی کی سڑک ہے جس پر آپ ساری زندگی چلتے ہیں، وہ زندگی کی سڑک آپ کے مستقیم ہو، وہ سیدھی ہو، اس پر آپ چلیں گے، سیدھی سڑک پر چلیں گے، ٹیڑھا پن سے ادھر نہیں جائیں گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ قرآن کریم میں ہیں کہ بھئی یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر کی باتوں میں نہیں پڑو، ادھر کے راستوں میں نہیں پڑو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو بنیادی راستہ ہے وہ بھول جاؤ گے. شارع عام پہ چلو، مین روڈ پہ چلو، آپ کا سفر دشوار گزار ہے، آپ ایک مسافر ہے اس دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو چٹائی کے اثرات آپ کے چہرے پر تھے، چہرہ آپ کا بہت مبارک تھا اور بہت نرم و نازک تھا. حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم اس طرح کا انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرے اور دنیا کا کیا تعلق ہے بھائی، کیوں میرے لیے انتظامات کیے جائیں؟ میں تو اس دنیا میں ایک عابر سبیل،
ایک مسافر کی طرح ہوں. جو مسافر ہوتا ہے وہ اس کو گزرنا ہوتا ہے. اب مسافر اگر کسی جگہ پر ہوٹل میں بیٹھ گیا اور وہ وہاں پر اپنے لیے مکان بنانے لگا اور کل کو اس نے جانا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہی میں تو ایک راہ گزر ہوں, یہ راستے پر گزرنے والا ہوں, مسافر آدمی ہوں. تو یہ جو بھی وقت ہے جس طرح بھی ہے بس یہ وقت گزارنا مقصود ہے, عیاشی مقصود نہیں ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ دروس دیتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے عالمی سطح پر انقلابات تبدیل ہو رہے ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, سوچوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بھرمار ہے, ایک طوفان ہے. ہم اس رمضان میں اپنی دین کو سمجھے, اپنے رب کو سمجھے, اپنی کتاب کو سمجھے, اپنے محور کو سمجھے, انسانیت کو سمجھے, عبادت بھی کرے لیکن عبادات سے آگے آپ اپنی روح کی تربیت کریں, آپ اپنے نظریے کی تربیت کریں, اپنے عقیدے کی تربیت کریں, اپنی سوچ کی تربیت کریں. آپ بلند و بالا وسیع و عریض سوچوں کے مالک ہوں. تنگ و تاریک سوچوں سے بات نہیں بنے گی. اب یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے, یہ فلاں فرقے کے, فلاں فرقے کے. انسانیت کی بات کریں. یہ دین انسانیت کے لیے ہے, یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ عالمین کے لیے ہے. اور اللہ رب العزت صرف میرا اور آپ کا رب نہیں ہے, وہ عالمین کا رب ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ عالمین کے لیے ہیں. اور پوری دنیا آپ کی طرف کان لگائے بیٹھی ہے. لوگ حقیقت کی تلاش میں ہیں. میرے اور آپ کی تفہیم میں نقص ہے. ہم جدید ذرائع نہیں استعمال کرتے ہیں, اپنی گفتگو میں بھی وہ انداز نہیں اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کو قائل کر سکیں. آپ قائل کرنے کی کوشش کریں. آج کی دنیا منطق کی دنیا ہے, دلیل کی دنیا ہے, ریفرنس کی دنیا ہے. حوالہ دیں ان کو, زمینی حقائق ان کو بتائیں. میرے ساتھ ایسا ہوا. ایک صاحب بڑے بزرگ تھے, ان کے گھر سے 500 گھرانوں کو کھانا جاتا تھا. ان کے ڈرائیور تھے, مسلمان نہیں ہو رہے تھے. مجھے کہا کہ حضرت, میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا سوا جانا ہے, کیپٹل ہے وہاں فیجی آئیلینڈ کے. میرے ساتھ بیٹھے. میں نے کہا کہ سنجے تم رفیق بھائی کے پاس ہوتے ہوئے اتنے زمانے سے مسلمان نہیں ہو رہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ میں ان سے روزانہ کہتا ہوں کہ آپ پھر مجھے وہاں, میں کافر بھی ہوں تب بھی مجھے لے جانا. کہتے ہیں میرا اپنا ہی پتہ نہیں چلتا ہے. رفیق بھائی کو, سنجے کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا. ان کو یہ کہنا چاہیے میں تو ہوئی جنتی. دعوت کے ماحول کو سمجھیں. اب انہوں نے کہا اگر یہ نہیں جا سکتا ہے نا جنت میں تو پھر کوئی نہیں جا سکتا. میں نے کہا نہیں, یہ جنت میں بہت بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اور آپ تو کہتے ہیں یار اندر ہو گئے تو کافی. یہ اس چکر میں, اس کے چکروں میں نہیں پڑھو. کہا اتنے کے لیے کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی پڑھ لے, ایک مرتبہ بھی پڑھ لے, اور یہ خیال ہو اگر آپ ہندو ہیں پھر بعد میں بھی ہندو رہنا چاہتے ہیں رہیں, لیکن یہ عقیدہ آپ کا رہنا چاہیے کہ اگر وہاں میرے مذہب نے مجھے نہیں بچایا تو یہ کلمہ مجھے ضرور بچا سکتا ہے. یہ تو مسلمان ہوا نا. اب ایک ایزی پیکیج دینے ہیں, بہت آسان سا پیکیج دینے ہیں ان کو. وہاں کہا ٹھیک ہے, وہ مسلمان ہو گیا. وہ آ گئے, رفیق بھائی بھی حیران ہو گئے, ہمارے حضرت بھی تھے. وہ بعد میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا, لیکن مرحلہ وار لینا ہوتا ہے. اب ہم آدمی کو کہتے ہیں اس کو شیخ الاسلام بناؤ. وہی ابھی یہ شیخ الاسلام چھوڑے, ابھی صرف کلمہ پڑھے. آپ یہاں پھرنیاں کھا رہے ہیں, آپ قورمے کھا رہے ہیں. یہ جو آپ فقہ کے مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں یہ قورمے ہیں. یہ جو آپ جو ہے مختلف اوراد یاد کر رہے ہیں صبح شام اور تلاوتیں کر رہے ہیں اور حزب الاعظم اور یہ پڑھ رہے ہیں, یہ سب پھرنیاں ہیں. اور وہ ادھر اس کو روٹی نہیں مل رہی, وہ بھوک سے مر رہا ہے, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. اور آپ اندر باریکیوں میں جگڑ رہے کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ نہیں یہ زید بن عمرو کہ زید اور بکر دونوں تھے, یا صرف بکر تھا یا صرف زید تھا. یہ زید بکر کا مسئلہ نہیں ہے. جو بنیادی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ایک مرتبہ اپنے رب کو پہچانے, اپنے خالق کو پہچانے, اپنے مالک کو پہچانے, اپنے رازق کو پہچانے.
دنیا ایک مرتبہ توحید کا اعلان کر دیں اور دنیا پر غلطی تھوپنے کے بجائے اپنے اوپر لے کے شاید میں خود نہیں سمجھاؤں اس دین کو تو کیسے دوسروں کو پہنچاؤں، ان کو کیسے سمجھاؤں، خود سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سمجھائیں. یہ کہیں کہ شاید ہماری تبلیغ میں کمی ہے، اور یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ ہماری تفہیم میں، تبلیغ میں، دعوت کے انداز میں ہماری کمیاں ہوتی ہیں. ہمیں نت نئے طریقے، نت نئے پیکیجز دینے ہوں گے. ایک آدمی باطل پر ہے، وہ اس کے لیے رات دن سوچ رہا ہے، اور آپ حق پر ہے اور آپ نہیں سوچ سکتے. اور صرف سوچنے کی بات ہے. آپ کو اسلام یہ کبھی نہیں کہتا آپ اپنے کام چھوڑ دیں، آپ کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر کے معاملات چھوڑ دیں. نہیں، آپ عام انسان ہیں. اسلام تو بالکل، اسلام آپ کو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہو جائیں، روڈ پر نعرے لگائیں، یا آپ جو ہے وہ کسی شاہ کے لیے کھڑے ہو کر نعرے لگائیں، یا آپ وزارتی نظام کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا آپ عمارت کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ تو کہتا ہے جو بھی نظام ہے قرآن و حدیث کو نافذ کرتا ہے، قرآن و حدیث پر چل سکتا ہے تو چلے. اب میرا اور آپ کا مسئلہ یہاں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان صاحبوں سے کہ بھئی اسلام نافذ کرو. بھائی تم پہلے اپنے اوپر نافذ کرو، تم اپنی بیٹی کو حصہ تو دو، تم روزے تو رکھو، روزے میں غریبوں کے حقوق دو، ان کو پیکج دو. ان کے بچے کیا کھائیں گے؟ آڑوس پڑوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق یہ فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسی کے حوالے سے اتنی بار بار تاکید فرمائی کہ میں نے سمجھا کہ حتی یورثہ، کہ اس کو میراث میں بھی حقدار بنا دے گا. اور آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور یوم آخر پر، اللہ اور یوم آخر کے ساتھ ملا دیا. اس کو ذرا یہ ملانے کا انداز دیکھیں، کہاں اللہ اور کہاں یوم آخر اور کہاں مہمان اور کہاں پڑوسی. مہمان اور پڑوسی کو یہاں ملا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے. اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت اور اس کی تکریم کرے. تو ہم پہلے ان چیزوں پر خود عمل کریں. میں اکثر میرے ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی شریعت نہ، بھئی شریعت آپ کو، جو شریعت آپ ایسی ہے کہ جو حکومت کے بغیر آپ پر نافذ ہو سکتی ہے وہ تو کرو. اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ شریعت اس طرح نافذ کریں کہ پگڑی پہنیں، داڑھی پہنیں اور داڑھی لگائیں اور یہ کریں، یہ بھی اچھی بات ہے. آپ اندر کے جوہر کو ٹھیک کریں، اندر کا جو انسان ہے نا اس کو ٹھیک کریں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں دنیا میں جاتا ہوں. قانون، پوری دنیا میں قانون کے پاسداری ایسی ہے کہ مثال نہیں ہے، اور ہمارے یہاں قانون کے نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارے یہاں حکمرانوں کو اور پٹانگ حرکتیں ہیں، انقلابات آ رہے ہیں، یہ آ رہے وہ آ رہے. یہ انگریز 150 سال ہمارے اوپر حکومت کی، ان کے بڑے بڑے فوجی تھے. وہ فوجی یہاں پر کیا بادشاہ نہیں بن سکتے تھے کہ وہ اعلان کر دیتے کہ بھئی ہم کنگ ہیں اور یہ ہم نے کنگڈم اپنا بنا لیا؟ نہیں. گاڑی، جہاں پہ گاڑی رکنے کی جگہ ہے وہاں کوئی بھی نہ ہو، پولیس بھی نہ ہو، لال بتی بھی نہ ہو، گاڑی ضرور رکے گی. میں ان کی تعریفیں نہیں کرتا، ان کے بد اخلاقیوں کی، بدعمالیوں کی، نہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. کفر ہمیں برا لگنا چاہیے، اسلام ہمیں اچھا لگنا چاہیے. مسلمان کا ہر عمل ہمیں اچھا نہیں لگنا ہے کہ مسلمان ہے بغض کرتا ہے، مسلمان ہے حسد کرتا ہے، مسلمان ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کے عزتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، قانون کا خیال نہیں کرتا ہے، آئین کا خیال نہیں کرتا ہے. یہ چیزیں نہیں ہے کہ مسلمان کے ہر چیز ہمیں پسند ہے اور کافر کے ہر چیز ناپسند. نہیں ہے، کافر ہے وہ اخلاقیات پر ہے، ٹھیک ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اخلاقیات میں، بین الاقوامی اخلاقیات میں، اس دور میں یہ دنیا ایک ہتھیلی پر ہے، پوری دنیا یہ پڑی ہوئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم غاروں میں تھے، ہمارے ملکوں کا کسی کو پتہ نہیں تھا، ہم جو بھی کرتے رہتے. لیکن اب تو ایسا ممکن نہیں ہے. اب تو پوری دنیا اسکرین کے سامنے آ گئی نا. ہر ایک آدمی کی، تمام قوموں کی زندگیاں اب کھلی کتاب ہے. اب تو مسلمان کو احتیاط کرنا چاہیے. اور اس روزے میں، اس مبارک مہینے میں ہم سب یہ عہد کر لیں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور آپ کے ہم سب کے جہاں جہاں تک پہنچیں ہم اس پر کریں. اور زیادہ قول کے بجائے عمل سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم لوگوں کو دعوت دیں اپنے کردار سے،
ہم زبان کے تو بہت، گفتار کے تو بڑے غازی ہیں، بہت بڑے مبلغ اور تبلیغی ہیں، لیکن جب لوگ ہمارا عمل دیکھتے ہیں تو نفرین بیچتے ہیں۔ نہیں، ہمارا عمل ایسا ہو کہ وہ عمل لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، ہم اس پر آ جائیں، ہم اپنے اندر کی اصلاح کریں۔ اگر وہ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں انسانیت کو ایک راہ مل جائے گی۔ اور انسانیت کی بات اس لیے کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے محترم بھائیوں، کہ انسانیت بہت دکھی ہے، خواہ وہ سرمایہ دارہ نظام ہو یا کیپٹلزم ہو یا نیشنلزم ہو یا سوشلزم ہو یا کوئی بھی ازم ہو دنیا میں، جتنے بھی نازیزم ہے، یہ جو اپنے فاشیزم ہیں، جو بھی ہیں، یا جو ادیان باطلہ ہے، جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، وہاں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، وہاں بچوں کے باپ نہیں ہیں، ماؤں کے بچے نہیں ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصور ذرا تنہائی میں کر لیں، اور وہ ہیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، ہمارے ہی ماں باپ، حضرت آدم اور حضرت حوا کے اولادیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی چیز دنیا کی بنتی ہے، گلاس، شیشہ، فلاں فلاں فلاں، وہ پوری دنیا میں اس کے اعلانات کرتے رہتے ہیں، اشتہارات دیتے رہتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا بہترین ذخیرہ ہے جو پوری انسانیت کی اصلاح کر سکتا ہے، پوری دنیا کی اصلاح کر سکتا ہے، اور جس میں وہاں ہر طرح کے جو ہے رحم و کرم ہے، اور ہر طرح کی جو ہے نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اور یہ ہم نہیں دے رہے، اس میں ہم سستی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پیام انسانیت کے طور پر الانسان کو اپنا موضوع بنا کر، اپنا سبجیکٹ بنا کر، اب مسلمان کو چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مرد و عورت ہو، سب کو جھونکنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے مقابل میں سب کو جھونکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے ہم سب کو مستفید فرمائے، مستفیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں پوری انسانیت کے لیے اور عالمین کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ان سب پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اس میں اگر کوئی خیر کی بات ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی باتیں ایسی ہوئی ہیں جو کسی بھی حوالے سے نامناسب ہیں تو وہ ہمارے ایک طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت یہ جو واقعہ شفیق بھائی نے ذکر فرمایا، اس میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، یا چونکہ یہ ایکسیڈنٹ ہے تو اس میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیں۔ امت مسلمہ میں جہاں جہاں کہیں لوگ جس طرح بھی گزر رہے ہیں اور وہ حالات کی وجہ سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، سب کو شہید بنا دیں، سب کو شہادت کے مقام پر فائز فرما دیں۔ اور اللہ رب العزت جو لوگ قاتل بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روک دیں، ان کے ہاتھ توڑ دیں، اور ان کے دل و دماغوں کو قتل و قتال سے پھیر دیں، اور صلاح و اصلاح کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ لے آئیں۔ یہ ساتھی اس میں متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، بابرکت زندگی نصیب فرمائے، اور اب یہ موت کے منہ سے واپس آئے کہ ان کو یہ وقت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی اب ہم اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر دیں، موڑ دیں ہم، اور اس کے لیے صحیح حکمت عملی ہو، صحیح اخلاص کے ساتھ اسٹریٹجی ہو، اور کچھ کر کے دیا جائے انسانیت کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے متعلقین کو، سب کو اس طرح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے ہم سب کو مستفید اور مستفیض بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت پر اس مہینے کو باعث رحم اور باعث برکت بنا دیں، سب کے لیے آسان بنا دیں، سب کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور اس مہینے میں اللہ رب العزت یہ گرمی کی جو تپش ہے اس کو اللہ تعالیٰ نرم بنا دیں اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں یا بچے ہوں یا بڑے ہوں، جو روزہ دار ہوں ان کے دن کے روزے کو اور رات کے قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، تراویح آسان فرمائیں، قرآن کریم کے سننے کو آسان فرمائیں، اور اس روزے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ نے جس کو مقصد بتایا، جو علت العلل جس کو کہتے ہیں کہ تقویٰ کہ یہ لوگ متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بھرپور حصہ نصیب فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ رمضان أهلا رمضان